فام و فراست سے جان لیتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں رہتے ہوئے ہمارے ظاہر و باطن کو بھی جان لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ پھر کیا ہوا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثو، اے حارث صبح تو نے کیسے کی؟ اے حارث صبح تو نے کیسے کی ہے؟ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثو، اے حارث تو نے صبح کیسے کی ہے؟ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی قالا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سچے مومن کی طرح، سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، حقیقت ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی ہے، سچے مومن کی طرح، جھوٹے مومن کی طرح نہیں کہ جس کی گاڑی چلتی جھوٹ برو، ہر بات پر جھوٹ بولتا ہو، بات بات پر قسم اٹھاتا ہو، بات بات سے مکر جاتا ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہو، اور میں نہیں، سچے مومن کی طرح میں نے صبح کی ہے۔ اور سچے مومن کی شان کیا ہے؟ سچا مومن ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر بکے گا، اس کو غیرت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آئے گی کہ اللہ کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو میری بھی ہے، میری عزت کا دار و مدار میرے آقا کی وجہ سے ہے۔ اس کی یہ شان ہے مومن کی۔ مومن دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ صرف دیکھے گا تو مدینے والے کو دیکھے گا، سوچے گا تو مدینے والے کے بارے سوچے گا، ہر وقت اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، گھر میں ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، بازار میں ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، مسجد میں ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، سفر میں ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، خاموشی میں ہے تو اس کی سوچ میں مدینے والا ہے، صبح ہو شام ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو گرمی ہو سردی ہو غمی ہو خوشی ہو، اس کی سوچ میں مدینے والا ہو۔ فرمایا میں نے صبح ایسے کی ہے سچے مومن کی طرح کی ہے۔ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی سوچ میں اللہ جل جلالہ ہو، جس کی سوچ میں اللہ جل جلالہ کا ذکر ہو۔ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی سوچ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہو، ان کی یاد ہو، یہ سچا مومن ہے۔ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں، جس کے دماغ میں، جس کی زبان پر اہل بیت پاک کا ذکر ہو، اہل بیت پاک کا ذکر ہو، وہ سچا مومن ہے۔ ہر وقت ان سے وہ پیار کرتا ہے، ہر وقت ان سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ سچے مومن کی شان ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک
پاک ان سب سے پیار کرتا ہے، ان سب کا ذکر خیر کرتا ہے، ان سب کا ادب کرتا ہے، اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، سمجھ لینا کہ یہ سچا مومن ہے، سچا مومن ہے۔ سچا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، سچا مومن برائی کو نہیں دیکھ سکے گا، برائی کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب تو ہونے دو نا، پھر دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، آسن قبراں تے لگ سن خبراں، اب تو ہونے دو نا، نا اب کیوں ہونے دیں، برائی کو روکنا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ دیکھا جائے گا، نا یہ خطرناک جملہ ہے۔ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، پھر فرمایا مومن بات سے مکر نہیں جائے گا۔ صبح کو بات کی، زہر کے ٹائم مکر گیا، کہیں نہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، زہر کو بات کی، مغرب کو مکر گیا، نہیں میں نے یہ بات نہیں کی۔ پھر فرمایا مومن وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا، وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا مومن نرم مزاج ہوگا، مومن نرم مزاج ہوگا۔ پھر فرمایا مومن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا مومن یتیموں کا ہمدرد ہوگا، یتیموں کا ہمدرد۔ پھر فرمایا مومن پڑوسیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا مومن سخی ہوگا، آنکھوں سبحان اللہ، سخی ہوگا، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانے والا ہوگا، مدینے والے کے نام پر سب کچھ لٹانے والا ہوگا۔ جند اونجوی تا جانی ہے نا، جند اونجوی تا جانی ہے، اگر مدینے والے دے نام تے ہو جاوے تو پھر تو کیا کہنے، اے اونجوی تا جانی ہے، مرنا تو ہم نے ویسے بھی ہے، موت تو ویسے بھی آئے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے بادشاہ جو موت سے گھبراتے تھے، موت سے گھبراتے تھے، شداد بادشاہ، اس نے جنت کو بنایا دنیا میں، اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، کہا نہیں میں جنت دنیا میں بناتا ہوں۔ یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ اتنی دولت دے جتنی کو ہم پچا سکیں۔ یہ دولت پھر ایمان پر بھی حملہ کرتی ہے نا، یہ عقیدے پر بھی حملہ کرتی ہے، تو دولت اتنی مانگنی چاہیے، پیسہ اتنا مانگنا چاہیے، جائیداد اتنی مانگنی چاہیے جتنا ہم حساب بھی دے سکیں نا۔ بڑے بڑے بادشاہ موت سے گھبراتے تھے کہ موت نہ آئے، موت نہ آئے، نہ موت آئے گی تو کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت نے کسی سے نہیں پوچھا، موت نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، موت نے کسی کو پہلے بتایا بھی نہیں، موت کسی سے ڈرتی نہیں، موت کسی سے گھبراتی نہیں۔ موت کے سامنے ہم سب زیرو ہیں، موت کے سامنے نہ کوئی ملک ہے، موت کے سامنے نہ کوئی چودھری ہے، موت کے سامنے نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، موت کے سامنے سب زیرو ہیں، سب زیرو ہیں۔ موت نہیں دیکھتی یہ کون ہے، یہ راجپوت ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ سرحدی ہے، یہ سندھی ہے، نا موت کسی سے نہیں پوچھ کر آتی۔ ہاں موت آدم علیہ السلام پر بھی آئی تھی، موت نے نہیں پوچھا تھا۔ موت موسیٰ کلیم اللہ پر بھی آئی تھی، موت نے نہیں پوچھا تھا۔ بڑے بڑے نیک لوگوں پر موت آئی ہے، موت کسی سے نہیں پوچھا۔ جب باری آئی آپ کے میرے رسول کی، جب باری آئی آپ کے میرے ہادی کی، جب باری آئی آپ کے میرے مربی کی،
جب باری آئی آپ کے میرے رہبر کی، جب باری آئی آپ کے میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا اسرائیل پوچھ کر جانا ہے، اسرائیل پوچھ کر جانا ہے، یہ در رسول ہے، پوچھ کر جانا ہے۔ اسرائیل جا تو رہا ہے لیکن پہلے دستک دینا، اجازت مانگنا، اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے جبرائیل واپس، اسرائیل واپس آ جانا، واپس آ جانا۔ کتنے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چکر لگائے، آپ کے میرے ہادی، آپ کے میرے مربی، آپ کے میرے رہبر، آپ کے میرے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے۔ ادھر موت اجازت مانگ رہی ہے، ادھر موت کی مجال ہی نہیں ہے کہ بغیر اجازت داخل ہو جائے، ادھر اسرائیل کی طاقت ہی نہیں ہے، ادھر اسرائیل کو اجازت ہی نہیں ہے کہ بغیر پوچھے روح قبض کر لے۔ نہ اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا والے دیکھ لو، یہ میرے حبیب اللہ کی شان ہے، یہ میرے حبیب اللہ کی شان ہے، یہ میرے حبیب اللہ کی شان ہے۔ تو موت کسی سے نہیں پوچھتی، موت ہر ایک کو آئے گی۔ اگر موت آئے اللہ کے ذکر میں، موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے، موت آئے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، موت آئے یاد صحابہ میں، موت آئے یاد اہل بیت میں، موت آئے یاد اولیاء اللہ میں، تو پھر کیا کہنے، جس کا ذکر کریں گے، جن کو یاد کریں گے، جن سے پیار کریں گے، جن کا ذکر کریں گے۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو جس کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ سچا مومن، سچا مومن بہت مشکل ملے گا، بہت مشکل۔ جو سچا مومن ملے گا اگلے بولنے بھی نہیں دیتے، تو بڑا حاجی آ گئی ہے، لوگ کہتے ہیں تو بہت چنگا آ گئی، چپ کر۔ سچے مومن کی تو اگلے بولتی بھی بند کر دیتے ہیں، بولنے نہیں دیتے۔ جیا سچ کو لوگ دباتے ہیں، بولنے نہیں دیتے۔ سچ والے کے ساتھ یار کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بہت سارے موقع میں نے دیکھا، دین کی بات تھی، دین کی شریعت کی بات تھی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں سوچا آج اگر یہ 5 منٹ کی طاقت ادھر استعمال کر دیں، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ سچ بولنا مشکل ہے، سچ بولنا۔ جو بولے گا لوگ اس کی زبان کو دبائیں گے، نہیں بولنا۔ جھوٹ والے کے ساتھ ہزارہ لوگ ہوں گے، ہزارہ جھوٹے کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات کو جانتے تھے، ماضی کو بھی آپ جانتے تھے، آپ حال کو بھی جانتے تھے، آپ مستقبل کو بھی جانتے تھے۔ حسین کے نانے نے پہلے ہی بتا دیا تھا، دنیا والوں جان لینا، اس وقت دیکھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، جب دیکھنا کہ سچے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، جھوٹے کے ساتھ بہت سارے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اسی طرح نبیوں کی صفت ہے، کیڑی نبیاں دیاں ہوئے تو ہزارہ صفتاں ہیں، مشہور صفتاں کیڑی ہیں؟ نبیاں دیاں صفتاں اے ہیں، اساں وضو کراں تے شام تو بعد یا ولے ٹائم تھوڑی جتنی میں آنکھ لگ پوے نہیں میں سام منیا، وضو راسی یا تروٹ ویسی؟ سمجھ کے میں نے جواب دیا، میں تو غلطی ناپ گنانے میں، تروٹ ویسی انجھے تھوڑا جیسے سام منیا نا، وضو تروٹ ویسی۔ ہون سنو حدیث، اللہ اکبر۔ جڑے لوگ آئے نے نبی سارے ورگیاں، میں کہ کملے تھے ودو عقل دا علاج کرو، زنگ جو لگ گئی ہوئے عقل تے توتا سوڑا، عقل کو دھوتا نہ سکتے نا، ہاں اللہ زنگ نو دور کر سکتا ہے۔ ابو جہل دے دماغ تے زنگ لگی کھلی آئی نا،
اے تدے دا کڑا یہ اور بکریاں جھکدیاں پئیاں اللہ دے نبی نو سجدہ کریندیاں پئیاں بکریاں سجدہ کریں ابو جہل دے چاند دو ٹکڑے تھی گئے ایک ٹوٹا اتھے کلو گیا ہے تے ہی کے آندہ ابو جہل دے دھکڑا سورج واپس لوٹ آیا ہے ابو جہل دے دھکڑا پتھر سلام پڑھ دے پائن درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت نو آکا اے درخت اے ککر اڑاں صحابہ آدھن ایسا درخت نو رٹے اللہ دی قسم ہے درخت انہیں آندہ پیا جی میں بندہ ٹردہ ودا ہوندہ ہے درخت زمین نو چیر دو آیا ابو جہل سارے کام دے دا کھلائے لیکن دماغ دے اتے زنگ لگی کھلی آس دماغ دے اتے مٹی لگی کھڑی آس مٹی چمڑی کھڑی آس نبی دا تعظیم کون آس نبی دا عدم کون آس نبی دی شان دا منکر رہی نبی دی عظمت دا منکر رہی نبی دے علم دا منکر رہی نبی دا بے ادب رہی رب فرمایا ابو جہل نو تا ہدایت دیونی کونی نا جیڑا میرا یار دا بے ادب ہے وہ میرا ہی بے ادب ہے سمجھدار تا ہے دماغ تا رکھیں دائی مکے دا متولی آئی یہ گل سنی نے مکے دا متولی آئی تب سب خان چابیاں آنے سکولوں مالک آئی کوئی میں چھوٹا موٹا نہیں چنگا چودری آئی بڑا پاگی بدھین دائی کتاب ماں چا لکھا پہ میں ڈٹھا تا ہوں کو نہیں مطلع کو پتہ نہیں اس بات کو ڈٹھا ہی نہیں کتاب ماں جیسا پڑھی ونے پاگی چنگا بدھین دائی ترہا لیکن نا جنہوں اللہ ہون بھئی مجھے نہیں کر سنو نا آپ اللہ دے نبی دا دشمن ہے تے این دا پتر ارکمہ سونے نبی دا غلام ہے اللہ دی شان ہے اللہ سونے دی شان ہے اللہ دے نا تے آنکھو چا سبحان اللہ یارا اللہ سونے دی کتنی بڑی شان ہے پیو دشمن اس پتر غلام ہے غلام کیے بنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاری تے ویندے پین ابو جہل دا پتر آندہ پہ اس ٹائم مسلمان کو نہیں تھے ارکمہ نبی پاک ڈٹھا نا نبی پاک انہوں دیکھ کے نا ابو جہل دے پتر ایک ارکمہ نو نبی پاک فرمایا صحابہ یار گل ہے یہ ابو جہل دا پتر آندہ اتنا سونا ہے اتنا قادی سے اتنا رنگ ڈھانگی سے سونا ہوئے تے دوزاخی چونجے اے نہیں تھی سکتا اللہ دے نبی فرماؤنا ہے کہ اللہ پاک کو اسلام دی دولت عطا فرما چھوڑی ہاں اللہ دا نبی جیڑا جیڑا ارادہ کرندے اللہ پورا کرندہ گئی ہے اللہ فرمایا محبوب تو ارادہ کر پورا کرنا میرا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ہون اسا یہ لیٹ پوہاں وہ تو تروٹ ویسی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے نا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی گیا عرض کیتی یا رسول اللہ وسلم اذان دیواں چا نبی پاک فرمایا اذان دے چا میں اذان چا دیتی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے میں وضو کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیتا اذان ہو گئی اسا مسجد نبی دے وچ آ گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے وضو کرن دے بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے جسم دے نال آپ لیٹ گئے ہیں آرام کرن لگ گئے ہیں بلال آدھن میں نال بیٹھا میں اللہ دے نبی دی سونی سونی مٹھی مٹھی پیاری نیندر بھی دے دا بیٹھا نال نال دیدار بھی کریں دا بیٹھا تے نال نال درود و سلام بھی پڑھ دا بیٹھا بلال آدھن حضرت بلال آدھن اللہ دے نبی اتنی سونی نیندر کی تھی نا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو یقین ہو گیا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہون بہت سونی گہری نیندر دے ویچین گہری نیندر تے بوجھ دے ہو نا حضرت بلال آدھن گہری نیندر ہے اللہ دے نبی آرام کریں تھوڑی دیر دے بعد گہری نیندر تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اٹھی بے جنہیں اٹھے نا فوراں اپنے سونے مسلح دے اتے لگے گئے صحابہ پچھو صفاں چا بنائیں صفاں بنا کے ایسا تکبیر چا پڑی سے اللہ دے نبی جماعت چا کرائیے جماعت کرامر تو بعد دعا چا کرائیس ایسا گھران تو لگے گئے ہیں ہون میں تھوڑے کل پوچھتا ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے وچ آئین آرام بھی کیتا نے نیندر بھی آئیے تے وضو نہیں تروٹا ایہا تا نبیان دی صفت ہے یہ تو نبیاں دی صفت ہے نبی دی شان ہو رے امتی دی شان ہو رے تو تے میں سموں تیریاں میریاں اکھیاں باندھی وین وضو ترٹ ویندا ہے اے شریعت دا قانون ہے اللہ دا نبی ساری رات ستا رہے وضو نہیں ترٹنا کیوں تو تے میں سمدے ہیں تیرا میرا عقل بھی لگا ویندا ہے دل بھی سم ویندا ہے اللہ دا نبی فرمیندا ہے میں سمدا تا ہاں میریاں اکھیاں سمدیاں دل نہیں سمدا
دل بیدار رہندا ہے تو میں راتی ونا ہمت شاہ موڑتے ونا سرگودے موڑتے ونا راتی لیٹ نہ ہوئے تو میں موٹر سائیکل تے ونج نہیں سکدے پریشان تھی نے کہ یار پہلے لیٹ دا بندوبست کرانا اندھارا ہے نظر کچھ نہیں آندا کوئی ایکسیڈنٹ نہ تھی ونجے تے کو میں کو لیٹ دی ضرورت ہے تو میں راتی انی ہیں سانو لیٹ تو بغیر نظر کچھ نہیں آندا حسین نو ڈی کو بھی انجے نظر آندا ہے تے رات کو بھی انجے نظر آندا ہے جنہیں ڈی کو نظر آندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری آنکھو سبحان اللہ مومن کون ہوندے مومن جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا مومن اپنی بات سے مکر نہیں جائے گا اپنی بات سے یہ اس حدیث کی بات کر رہا ہوں صحابی رسول حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح کی ہے سچے مومن کی طرح سچے مومن اللہ پاک تھوکو تو میں کوئی سچا مومن بڑھاوے آکو آمین جھوٹ تو بچاوے آکو آمین پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حارث غور کرو کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث سے پوچھا صحابی رسول سے پوچھا اے میرے غلام یہ بتا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنی رات میں بیدار رہتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں میرا نفس دنیا سے بے رغبت دنیا سے میں نفرت کر چکا ہوں دنیا کو میں دفع کر چکا ہوں میں نے کہا نہیں کامیابی دنیا میں نہیں ہے کامیابی اللہ کی یاد میں ہے اور رسول پاک کے درود میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے میرے ایمان پر دلیل یہ دنیا کو میں دفع کر چکا ہوں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی یاد میں رہتا ہوں یا رسول اللہ آپ علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں یا رسول اللہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کا ذکر کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں مجھے یوں لگتا ہے میں اللہ کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اس کے بعد کہتے ہیں اہل جنت کو جنتیوں کو بولو اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کو ایک دوسرے سے چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کو تکلیف ہو رہی ہے یہ صحابی رسول کا یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ پھر دنیا میں بیٹھ کر اس زمین پر جنتیوں کو ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے دوزخیوں کو اپنی تکلیف سے چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے زمین ساتوں زمینوں سے جہنم ہے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت ہے یہ حضور کا غلام جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے دوزخیوں کو بھی دیکھ رہا ہے یہ حضور کی شان ہے تو خود حضور کی کتنی شان ہوگی اس واسطے آپ کوشش کریں سچے مومن بننے کی کوشش کیا کریں اور مومن کی صفات یہ ہے جھوٹ کا نہ ساتھ دے گا ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا سچ کا سچ میں بڑی برکت ہے وہ بزرگ آدھے نے ایک سچ تے 100 سکھ ہوندے ہیں ایک سچ 100 سکھ بندے کو مل دیں تے ایک لونڈ دے پیچھوں 1000 لونڈ مارنے پوندے ہیں